بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل عطف البیان تابع غیر صفت یوضع مطبوعہ وهو اشہر اسمئی شیء نحو قام ابو حفص عمر قام عبداللہ بن عمر۔ بھائی توابع کا ذکر پڑھ رہے ہیں، آج آخری تابع پڑھ رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں عطف بیان۔ عطف بیان تابع ایسا تابع ہے غیر صفت جو صفت نہیں ہے، یوضع مطبوعہ جو وضاحت کر اپنے مطبوع کی، وہو اشہر اسمئی شیء وہ دو ناموں میں سے مشہور نام ہو، جیسے قام ابو حفص عمر، کھڑا ہوا ابو حفص عمر۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو حفص ہے، لیکن ابو حفص زیادہ مشہور نہیں ہے، اور عمر اس کی عطف بیان لا کر اس کی وضاحت کر دی، یعنی ابو حفص سے مراد کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عطف بیان ایسا تابع ہے غیر صفت، غیر صفت یہ قید کیوں لگائی؟ بھائی صفت موصوف کی اپنی، اگر موصوف کی صفت موصوف معرفہ ہو، اگر اس کی صفت لائی جائے تو وہ بھی اس کی وضاحت کرتا ہے، جیسے جاء زید الفاضل، جاء زید الفاضل، آیا میرے پاس زید جو فضیلت والا ہے، تو اس نے بھی اس کی وضاحت کر دی کہ غیر فضیلت والا نہیں ہے۔ تو یہ ہے وضاحت کرے گا، لیکن یہ صفت نہ ہو تب یہ عطف بیان ہے، ٹھیک ہے۔ عطف البیان تابع ایسا تابع غیر صفت جو صفت نہ ہو، یوضع مطبوعی جو وضاحت کرے اپنے مطبوع کی، وہو اشہر الاسمئی شیء جو وہ زیادہ مشہور ہو دو اسموں میں سے۔ بھائی اسمعین ہے، اسمعین اضافت کے نون گر گئی ہے، اسمئی شیء نحو قام ابو حفص عمر، کھڑا ہو گیا ابو حفص عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ قام عبداللہ بن عمر، کھڑا ہو گیا عبداللہ ابن عمر۔ بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے بیٹے تھے، لیکن ایک کا نام کنیت مشہوری ابن عمر ہوا، ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ ہم بولیں گے تو یہ پتہ نہیں چلے گا کون سا عبداللہ ہے، تو ابن عمر آ کر اس کی وضاحت کر دی۔ تو ابن عمر جو ابن عمر ہے وہ زیادہ مشہور ہے، تو زیادہ مشہور نے آ کر اپنے مطبوع کی وضاحت کر دی، تو اس کو بولتے ہیں عطف بیان۔ بعض علماء بولتے ہیں کہ بھئی تابع زیادہ مشہور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ دونوں مل کر، تابع اور مطبوع مل کر اس کی وضاحت کر دیں تو یہ بھی صحیح ہے۔ بھائی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کا نام ہے زید، دوسرا آدمی ہے اس کا نام زید ہے، اور تیسرا آدمی ہے جس کا نام ہے عبد الرحمن۔ ابھی زید کی کنیت ہے، ایک زید کی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور عبد الرحمن کی کنیت ہے ابو عبداللہ، ٹھیک ہے۔ تو میں بولوں قام ابو عبداللہ، اب شبہ ہو جائے گا، پتہ نہیں عبد الرحمن ہے پتہ نہیں زید ہے، تو میں بولوں قام ابو عبداللہ زید، تو اب وضاحت ہو گئی کہ یہ عبد الرحمن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ مشہور تو نہیں ہوئی، لیکن تابع اور مطبوع یعنی عطف بیان اور اس کا تابع مل کر زیادہ وضاحت کر دی، تو یہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یلتبس بالبدل لفظا، بھائی عطف بیان جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں
کہ ہمیں کبھی پتہ نہیں چلا کہ عطف بیان کون سا ہے، بدل کون سا ہے. بدل اور عطف بیان میں ہم فرق کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے. پتہ نہیں عطف بیان ہے یا بدل ہے. ٹھیک ہے، جیسے جاءنی زید اخوک، ٹھیک ہے، یا قام زید اخوک، آیا کھڑا ہوا تمہارا زید تمہارا بھائی. اسی بولے قام ابو حفص عمر، دونوں تو ایک ہی ہوئے نا. ٹھیک ہے، ایک ہی چیز ہو گئی. ابھی ایک نشانی ہے بدل کی. بدل کی نشانی یہ ہے کہ اگر مبدل من کو ہٹا کر بدل رکھا جائے تو اس پر صحیح ہے، معنی عامل جو ہے مبدل من کو ہٹا کر بدل پہ رکھا جائے تو بھی بات صحیح ہو. جیسے جاء زید اخوک، اب مبدل من ہٹا دو، ہم بولیں جاءنی اخوک، تو بات صحیح ہوگی غلط ہوگی؟ صحیح ہوگی. یعنی اگر مبدل من پر ڈال دیں تو بھی صحیح ہو، اگر بدل پہ ڈال دیں پھر بھی صحیح ہو. یعنی عامل کس کو دونوں پہ ڈال دو تو صحیح ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کس کی نشانی ہے؟ بدل اور مبدل من. اب یہ شعر ایک بتا رہا ہے، اس شعر میں ایسا شعر بتایا جس میں صرف آپ جو ترکیب ہے عطف بیان کی کر سکتے، بدل مبدل من کی نہیں کر سکتے. تو یعنی بولتے ہیں کہ ایسے شعر میں آپ کا التباس نہیں ہوگا، بدل ہے مبدل من ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں، اعتراض سمجھ میں آیا؟ اور پھر میں نے تمہید بتائی کہ مبدل من اس پہ کس پہ ڈالا جاتا ہے؟ بدل پہ بھی ڈالا جاتا ہے. وہی عامل اگر بدل پہ ڈالا جائے تو پھر بھی بات صحیح ہو جائے گی. ابھی ولا یلتبس، اور نہیں التباس میں پڑے گا بدل لفظاً فی مثل ھذا القول، اس قول شاعر میں آپ اس ابہام میں نہیں پڑھیں گے. شعر کیا ہے؟ انا بن طارق البکری بشر علیہ الطیر ترقبہ وقوفا. اب اس کی معنی ہے میں بیٹا ہوں اس آدمی کا جس نے چھوڑ دیا بکر بشری کو، جو اس پر پرندے انتظار کر رہے تھے بیٹھ کر. بھائی عربوں میں رواج تھا کہ کوئی کسی دشمن کو صفا بالکل خستہ حالت میں مار دے تو اس پر وہ فخر کرتے، ہم نے دشمن کو ایسے مار دیا. یعنی یہ بتا رہا ہے میں اس آدمی کا بیٹا ہوں جو ہمارا بکر بشری جو ہے اس کو اس نے اتنا زخمی کر کے چھوڑ دیا اس میں میدان میں، اس میں صحرا میں، کہ مرنے کے قریب تھا. کیا تھا؟ مرنے کے قریب تھا. اور پرندے آ کر اوپر یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ اب اس کا سانس لے کے تو ہم اسے کھائیں. کیونکہ اگر آدمی مرے تو گدھ وغیرہ اسے تب تک نہیں کھاتا جب تک سانس نہ نکلے. تھوڑی سانس ہوگی نا تو وہ کھائیں گے نہیں، مرے گا پھر کھائے گی. ٹھیک ہے، تو میں اس آدمی کا بیٹا ہوں، فخر بتا رہا میں اس آدمی کا بیٹا ہوں جس نے بکر بشری کو اس حالت میں کر دیا کہ پرندے انتظار میں بیٹھے ہوئے مرے تو ہم اس کو کھاؤں. یعنی ایسے ہم لوگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ فخر انداز میں بتا دیں. دوبارہ دیکھیں، انا میں ابن بیٹا ہوں، الطارق چھوڑنے والا، البکری بشر نام ہے، بکری بشر کو چھوڑنے والا اس حالت میں، علیہ الطیر اس پر طیر پرندے بیٹھے ہوئے تھے، ترقبہ جو انتظار کر رہے تھے اس کا وقوعاً بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے کہ مرے تو ہم سے کھائیں. معنی سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے. انا بن طارق البکر البشری علیہ الطیر ترقبہ وقوعاً، میں بیٹا ہوں اس آدمی کا جس نے چھوڑ دیا بکر بشری کو اس حالت میں اس پر پرندے انتظار کر رہے تھے بیٹھ کر. ٹھیک ہے، اب اس کی ترکیب کریں تو پتہ چل جائے گا کہ کیسے یہ بدل ہے. وہ بدل نہیں بن رہا بلکہ عطف بیان بن رہا. انا مبتدا، ٹھیک ہے، ابن مضاف، الطارق مضاف لے، اگلے کے لیے مضاف ہوگا، اس کے لیے مضاف لے ہوگا. البکری مضاف، البشر مضاف الیہ. ٹھیک ہے، الطارق البکری، الطارق مضاف، بکری مضاف لے. یہاں پہ اعتراض ہو رہا ہے بھائی، اعتراض. کیا اعتراض ہو رہا ہے؟ مضاف، ہاں اعتراض یہ آ رہا ہے تب الطارق معرف باللام ہے اور مضاف کبھی بھی معرف باللام نہیں ہوتا، الف لام اس پہ داخل کبھی بھی نہیں ہوتا. ٹھیک، تو آپ مضاف بنا رہے ہیں جب اس سے علم لا ہے. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے، یہ
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اضافت دو قسم کی ہے، لفظی اور معنوی۔ لفظی وہ ہے جو صفت یعنی اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے۔ الطارق کی صفت ہے، کون سا صیغہ ہے؟ طارق ضارب کی جیسا ہے، فاعل، ہاں یہ ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل بکر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے معمول کی طرف مضاف، یہ اضافت لفظی ہے۔ اور اضافت لفظی میں قانون ہے کہ مضاف پر الف لام داخل ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے مضاف الیہ پر بھی الف لام ہو۔ مضاف پہ الف لام داخل ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مضاف الیہ پہ بھی الف لام ہو تو داخل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تو مضاف پر الف لام ہے، اس پہ مضاف لام ہے، تو اپنے معمول کی طرف مضاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن الف لام ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں البشری یہ اس کی کنیت ہے، البکری بشری، ٹھیک ہے۔ آپ بتا دیں البکری، البکری تھا معطوف علیہ، بشرن عطف بیان، کیا ہے؟ عطف بیان ہے، ٹھیک ہے۔ عطف بیان اپنے بیان سے مل کر، ارے بابا ٹھٹھا کرائے رہے ہو، عطف بیان معطوف اپنے عطف بیان سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ کا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر وہی مضاف ہوا ابن کا، ابن اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر بھی مبتدا کی، مبتدا خبر میں مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب یہ سمجھ میں آ گئی یا دوبارہ کر دوں؟ ہاں انا مبتدا، ابن مضاف، الطارق مضاف مضاف الیہ، البشری مضاف الیہ معطوف، البشرن عطف بیان، ٹھیک ہے۔ معطوف علیہ اپنے بطن عطف بیان سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مضاف کے مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ابن کا مضاف الیہ، ابن اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا کے مطابق خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر ہوا۔ آئی بات سمجھ؟ اب سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آ گئی؟ یعنی بشرن جو ہے عطف بیان ہو رہا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ بات ہو چل رہی ہے، الطارق البکر معطوف علیہ بشرن یہ عطف بیان۔ اب ہم یہ کرتے ہیں، اس کو بدل مبدل مان کی تکلیف کر کے دیکھتے ہیں۔ بشر کو کیا بناتے ہیں؟ بکری کو مبدل من، اس کو بدل بنا کے دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اس کی شرط یہ ہے، اس کی پہچان کی نشانی یہ ہے کہ مبدل من کو ہٹا لو اور اس پر ڈال دو بدل، پر بدل ڈال دو، ترکیب صحیح ہو جائے۔ اب ہم مبدل من کو ہٹا دے رہے ہیں، کس کو ہٹائیں گے؟ البکر کو، البکری کو ہٹا دیں گے، اب وہاں رکھیں گے بشرن، ٹھیک ہے۔ اب الطارق کو مضاف الیہ ہو رہا ہے کس کی طرف؟ بشر کی طرف۔ ہو سکتا ہے کیا طرح خراب لازم آ جائے گی بھائی؟ الف لام نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو، اس پر الف لام تب داخل ہوا ہے، اس معمول پہ الف لام ہے، بشر پہ الف لام نہیں ہے، تو یہ اس کی طرف مضاف نہیں ہو سکتا، تو یہ بدل مبدل من کی ترکیب بھی نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تاں کے سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تاں کے سمجھ میں آئی؟ پکا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے کہیں رہا، آگے کہیں رہا۔ انا مبتدا، ابن مضاف، الطارق مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، البکری مضاف الیہ این مبدل منہ، البشرن بدل، مبدل اپنے بدل سے مل کر ہوگا ذوالحال، کیا ہوگا؟ ذوالحال، ٹھیک ہے۔ الا حرف جار، ہا مجرور، ٹھیک ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثبت، فعل ثبت کا، ٹھیک ہے، ثبت فعل، اس کا تئید ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، تئید فاعل، تئید فاعل بھی ہوتا ہے لیکن پہلے ہوگا ذوالحال۔ ترقب مضاف ہو مضاف الیہ، ترقب فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل جو تئید کی طرف لوٹ رہا ہے،
ہو ضمیر جو لوٹ رہا ہے اس کے بکر بشری کی طرف، ترقبہ انتظار کر رہے پرندے او کس کے؟ بکر بشری کے۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ حال ہوا طیر کا، سمجھ گئے؟ اچھا موقوعاً، ہاں وقوعاً، وقوعاً اسم فاعل، وقوعاً اسم فاعل، اس میں ہوا ہی ضمیر فاعل جو طیر کی طرف لوٹ رہا ہے، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بھی حال ہوا طیر کا۔ ہاں دو حال ہو جاتے ہیں، 3 4 5 بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو طیر اپنے دونوں حالوں سے مل کر فاعل ہوا ثبت فعل کا، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ حال ہوا بکر بشری کا، بکر بشر اپنے حال سے مل کر پر مضاف مضاف الیہ کر مبتدا خبر میں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ پکا؟ اور کچھ رہا تو نہیں؟ مجھے گیا نا ترکیب۔